بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ جی بیٹا، آج آپ کے ساتھ میرا 14واں لیکچر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو قرآنی آیات ہی پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن اپنے موضوع پر جانے سے پہلے آپ کو میں نے جو پچھلا سبق پڑھایا تھا اس کو جو ہے وہ ریوائز کراؤں گی، اس کو دہراؤں گی تاکہ آپ ان آیات کو دوبارہ سے ایک دفعہ ان کی تفسیر جان سکیں۔ ویسے تو میں نے آپ کو جو آیات پڑھائی تھیں اس کے ساتھ آپ کو یہ کام دیا تھا کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ بیٹا جی، یاد کرنے کا کام آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ کام ساتھ ساتھ نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کام کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا اور پھر یہ آیات آپ کو اکٹھی جو ہے وہ یاد کرنا مشکل ہو جائیں گی۔ لہٰذا آپ نے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ جو آپ کو میں ساتھ ساتھ کرواتی ہوں اسے ساتھ ساتھ یاد کرتے جائیں، کیونکہ یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہیں۔ اور 10 MCQs صرف اور صرف الفاظ کے معنی پوچھے جاتے ہیں، تو اس لیے بیٹا جی آپ نے ان کو غور سے سننا ہے اور غور سے ان الفاظ کو یاد بھی کرنا ہے۔ تو آج بیٹا جی آپ کا لیکچر نمبر 14 جو ہے وہ سورہ بقرہ ہی سے متعلقہ ہے، اس کا رکوع نمبر 4 ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ریوائز کر لیں گے رکوع نمبر 3 کی آیات کا حوالہ کہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی، تاکہ وہ دوبارہ سے ایک بار آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ لہٰذا اپنی کتاب افہام القرآن والحدیث کھولیں بیٹا جی، اسی میں سے میں نے آپ کو جو ہے وہ لیکچر پڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ پین پنسل ضرور ساتھ رکھیے گا اور چیزیں نوٹ بھی کرنی ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کو میں نے جو پچھلا موضوع تھا وہ سورہ بقرہ کی آیات ہی تھیں۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 3 ہم نے پڑھا اور اس میں جو آیات تھیں وہ 21 سے 29، اور اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ اس کو یاد کریں، اور امید بھی کرتی ہوں کہ آپ نے اس کو ضرور پڑھا ہوگا، کیونکہ بیٹا جی آیات ایسی چیز ہے کہ جو آپ ساتھ ساتھ یاد کریں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گی، لیکن اگر آپ ان کو جمع کرتے جائیں گے تو پھر آپ کو یہ بہت مشکل ہوگا ان کا لفظی ترجمہ یاد رکھنا، کیونکہ لفظی ترجمہ بھی آپ کے کورس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جو سلیبس میں شامل ہے 10 نمبر کے MCQs ہیں جو صرف اور صرف آیات کے لفظی معنی پوچھے جاتے ہیں، لہٰذا اس لفظی معنی اسی لیے کروائے جاتے ہیں کہ آپ کو لفظوں کی پہچان ہو اور آپ ان کا ترجمہ کر سکیں، تو اس لیے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دونوں آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو اب اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیات 21 سے 29 میں ہم نے کون کون سی باتیں جو ہیں اس کی تفسیر کے حوالے سے سمجھ آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے پہلی آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ سب سے پہلی آیت میں کیا بتایا کہ اے انسانوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے قبل کے لوگوں کو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس میں یہی بتایا کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور عبادت صرف نماز روزہ سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ تمام زندگی کے معاملات میں ہم اللہ کی رضا کو اور اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر جب وہ معاملات سر انجام دیتے ہیں تو وہ عبادت ہے، کیونکہ والدین سے محبت اور شفقت سے پیش آنا بھی، ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا، ان کی فرما برداری کرنا بھی عبادت ہے، خدمت خلق بھی عبادت ہے، لہٰذا ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ اس میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا جو ہے وہ بیان کیا کہ میں نے کیسے آسمان اور زمین جو ہے وہ آپ کے لیے بنائی، آسمان کو بطور چھت اور زمین کو آپ کے لیے بطور بچھونا بنایا، اور یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو بے عیب بنایا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور تقویٰ پرہیزگاری حاصل کی جائے۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے ان آیات میں اعجاز القرآن کا پڑھا
کہ اللہ تعالیٰ نے جو کفار کو جو انسانی کلام کہتے تھے قرآن کو، ان کو چیلنج دیا کہ اگر یہ انسانی کلام ہے تو آپ بھی اس جیسا کلام لکھ لائیں، اور پہلے چیلنج میں کہا اس جیسی کتاب، پھر فرمایا چلو اس جیسی 10 صورتیں ہی لکھ لاؤ اور جنوں انس کو بھی مددگار کر لو، لیکن نہیں کر سکو گے، اور پھر آخر میں کہا کہ اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ جب وہ یہ سب نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معجزہ ملا ہے، یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل بھی اس چیز میں حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ کسی کم سے کم چیز کی مثال بیان کرے، یعنی مکھی مچھر جس کی بھی، اس کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو سمجھانا ہے، اور جو لوگ اس پر اعتراضات کرتے ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے اور وہ سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان آیات میں اپنے فاسقین کی خصوصیات پڑھی تھیں کہ فاسق جو ہیں وہ عہد الست سے پھر گئے، یعنی اللہ کو اپنا رب اوپر مان کر اور دنیا میں آ کر اس سے انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ رشتوں سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ تیسری بات بتائی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سراسر نقصان میں ہیں، دنیا میں یہ بے چین رہیں گے اور آخرت میں عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہی تمام باتیں کہ توحید پر مزید دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ کی بے عیب کاریگری ہے، ہر چیز اس نے بے عیب بنائی، انسان کے لیے تمام کائنات کو مسخر کر دیا، تو یہ سب چیزوں کو جانتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ وہ شرک نہ کرے اور صرف اللہ کی ذات کی عبادت کرے۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ سورہ بقرہ ہی ہے، اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 کرنا ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو بیٹا بتا دوں کہ فرسٹ ایئر میں سورہ بقرہ کے کل آپ نے 10 رکوع پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی 10 جو ہیں وہ آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھنے ہیں، تو لہٰذا اب 10 رکوع میں سے اس دفعہ ہم چوتھا رکوع کر رہے ہیں، اور اس میں لفظی اور بامحاورہ ترجمہ بھی شامل ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر۔ رکوع نمبر 4 بیٹا جی یہ ذرا طویل رکوع ہے، اس میں 10 آیات شامل ہیں، اس لیے میں نے پہلی 5 آیات جو ہے وہ اس لیکچر میں رکھی ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ 2 حصوں میں اس کو منقسم کیا کہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر جو ہے وہ ایک وضاحت طلب ہے، اس کو تفسیر کو بیان کرنے میں اور ان آیات کے حوالے سے جو ہے وضاحت میں تھوڑا یہ وقت طلب ہیں، اس لیے میں نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ لہٰذا رکوع نمبر 4 کی پہلی 5 آیات آیت نمبر 30 سے 34 تک، ٹھیک ہے، 30 سے 34، وہ ہم اس رکوع کی پہلی 5 آیات اس لیکچر میں پڑھیں گے اور انشاءاللہ اگلی 5 آیات اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا بیٹا جی اپنی کتاب افہام القرآن والحدیث جو ہے وہ لے کر بیٹھے، اور اس میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں صفحہ نمبر 68، صفحہ نمبر 68 لیں، کھولیں اس کا، یعنی پیج 68، اس پر آپ کو یہ آیات نظر آئیں گی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، تو یہ پہلی آیت جو ہے وہ 30ویں، یا میں ابھی آپ کو اس کو جو ہے وہ پڑھاتی ہوں۔ بیٹا جی اپنے پاس پین پنسل لے کر بیٹھیں اور جو جو اہم چیزیں میں نوٹ کرواؤں ان کو نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر لفظی ترجمہ جو ہے وہ آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے کیونکہ یہ آپ کے سلیبس کی ڈیمانڈ ہے، اور آپ لفظ کو جب عربی سمجھیں گے، سنیں گے اور پھر اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو یاد ہوگا۔ چلیں بیٹا پیج جو ہے وہ 68 کھولیں، اس پر آیت 30 جو ہے اس کا اب ہم لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان آیات کا پڑھانے کا مقصد، اس کے تدریسی مقاصد یہی ہیں کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو جو ہے وہ اپنی تعلیمات کے حصول کی دلچسپی ہونی چاہیے، ان سے ہمیں جو ہے وہ اپنی اسلامی تعلیمات کو سے سیکھنے کا جو ہے وہ شوق پیدا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی رضا کا حصول ہی ہمارا پہلا مقصد ہونا چاہیے زندگی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ابھی پچھلے ہی آیات میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو، میری رضا کے مطابق زندگی گزارو، لہٰذا یہ آیات پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ طلبہ جو ہے اس عربی زبان ہے چونکہ، لہٰذا اس عربی کو جو ہے وہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے، اس کو ہمیں پہلے اس کا عربی کا ترجمہ یاد کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی تفسیر سمجھ آتی ہے، لہٰذا طلبہ کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ عربی زبان کا اردو میں ترجمہ کر سکیں، ہر لفظ کو پہچان سکیں
اور جب ہر لفظ کو انفرادی طور پر پہچان جائیں گے تو وہ اس کا بامحاورہ ترجمہ کرنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ عربی کے الفاظ جو ہے وہ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 2 قدم، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ، یعنی آپ اسلام سیکھنے کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ لہٰذا ان آیات میں جو ابھی آپ 30 سے 34 پڑھیں گے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بیان ہوا ہے، بہت جو ہے وہ انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ، اور اس حوالے سے ہسٹری کے حوالے سے اور جو قصص الانبیاء کے حوالے سے یہ سب سے پہلا، ہمارے پہلے جو آباء و اجداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدم کی ہم اولاد ہیں، ان کے حوالے سے ان کی تخلیق کا جو ہے وہ اس میں منظر کشی کی گئی، ان کی تخلیق کے مقاصد بیان کیے گئے، اور ساتھ ساتھ ابلیس کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا کہ ابلیس جو ہے وہ پہلا وہ شخص تھا جس نے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جنت سے بے دخل ہوا، لیکن اس نے انسان کے ساتھ بھی دشمنی کی کہ وہ اس انسان کی وجہ سے نکالا گیا، لہٰذا اس نے حضرت آدم اور اماں حوا کو بھی وہاں سے نکلوایا۔ تو انسان کو یہ آیات پڑھانے کا مقصد پتہ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے دشمن سے آگاہ رہے کہ اس کا دشمن سب سے بڑا ابلیس ہے، جو اس کو اس دنیا میں بھی جو ہے وہ ناکام کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ لہٰذا ان آیات کو غور سے سنیں تاکہ یہ واقعات آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکیں، ٹھیک ہے؟ جی، رکوع نمبر 4، اس کی پہلی آیت ہے آیت 30۔ اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، قالا، فرمایا، ربک، آپ کے رب نے، تمہارے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، ٹھیک ہے، ان نہ ہوتا ہے بے شک، اور جب یہ چھوٹی لگی ہے اس کا مطلب بے شک میں، جائل، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، خلیفہ، نائب، قالو، انہوں نے کہا، اتجعل، اب جب کوئی کرنا ہوتا ہے تو اس لفظ کے شروع میں الف جب آئے تو وہ سوالیہ ہو جاتا ہے۔ اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من، جو، میں، یفسد، جو فساد کرے گا، کیا تو اس میں یعنی اس زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو فساد کرے گا، فیہا، اس میں، ویسفک، اور وہ بہائے گا، یسفک الدماء، خون، یعنی وہ زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، ونحن، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لک، تیری، قالا، فرمایا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما، جو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے عرض فرمایا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں انسان کے بارے میں، تو انہوں نے پھر اس پر تعجب کا اظہار کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفتاً، کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو وہ کیا کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ کیا تو اس کو بنائے گا نائب جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور اس میں خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنا بتایا کہ ہم تو صبح و شام تیری جو ہے وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اب اس کی تفسیر سے بیٹا جی آپ کو مزید اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ جی اسٹوڈنٹس، آیت نمبر 30 میں جو ہے یہ ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی کہ میں نے کیوں جو ہے وہ انسان کو بنایا، کیوں تخلیق کیا۔ تو اس آیت میں جو ہے مختلف پوائنٹس ہیں، مختلف باتیں ہیں جن کی وضاحت میں کروں گی۔ نمبر 1 ہے پیدائش آدم علیہ السلام اور تخلیق انسانی کا مقصد،
کہ اب یہاں پر جو ہے وہ قصہ بیان کیا گیا شروع میں کہ تخلیق نوع انسانی کا مقصد اور آدم علیہ السلام کی ملائکہ پر برتری کا ذکر ہے ان آیات میں، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بتا دیا گیا کہ اس کائنات کو میں نے انسان کے لیے بنا دیا ہے اور وہ اس کائنات سے نفع اٹھانے والی مخلوق ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنایا اور اس کے لیے یہ دنیا مسخر کر دی کہ وہ اس سے نفع اٹھائے، فائدہ اٹھائے، اور یہی انسان کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب بنایا، خلیفہ. آگے آپ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے تخلیق کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دنیا کو مسخر کر دیا کہ میرا بندہ وہاں جائے، میری ان آسائشوں سے لطف اندوز ہو، ان جو نعمتیں میں نے اس کے لیے مسخر کی ہیں وہ ان سے لطف اندوز ہو، اور ساتھ ساتھ میری جو ہے وہ ساتھ ساتھ میری اطاعت بھی کرتا رہے. تو یہ پیدائش آدم اور تخلیق انسانی کا مقصد تھا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا کہ تم میری عبادت بھی کرو، میری اطاعت بھی کرو اور دنیا میں اچھی زندگی گزارو. اب دوسرا ہے انسان سے قبل دو قسم کی مخلوقات کا وجود. یعنی جب تک انسان وجود میں نہیں آیا تھا تو دو قسم کی مخلوقات تھیں. نمبر ایک فرشتے تھے جو کون تھے؟ نوری مخلوق، ٹھیک ہے نا، نور سے بنے ہوئے تھے اور بشری تقاضوں سے یعنی کھانا پینا سونا ان چیزوں سے وہ مبرہ تھے، یعنی ان کو ضرورت نہیں ہے. لہٰذا کائنات ان کے لیے بے معنی تھی کہ ان کے لیے کائنات ہونا ضروری نہیں تھی. وہ بس صرف اور صرف اللہ کی حکم کی بجا آوری کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے. ان کا کام صرف حکم الہی کی پابندی کرنا تھا اور وہ بالکل سرکشی نہیں کر سکتے تھے، اطاعت ان کی سرشت میں تھی. اس کے بعد دوسری مخلوق جو ہے وہ جنات، جو نار کے تھے، آگ کے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں اور جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں. اور آگ کس سے پیدائش کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑی سرکشی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ جو ہے یہ آگ جو ہے وہ جلا کر بھسم کر دیتی ہے. جب وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں تو ان کے اندر تھوڑا سرکشی کا مادہ بھی موجود ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تیسری مخلوق خاک سے پیدا کی، مٹی سے، ٹھیک ہے نا. اور انسان کو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تیرا خاکی وجود، یعنی مٹی سے گارا جو ہے وہ طرح طرح کے زمین سے اٹھایا گیا، کھنکتی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں بنایا بودار مٹی سے. تو اب یہاں سے بدبو جس میں تھی، تو اب یہاں یہ بتایا کہ مخلوق جو ہے وہ خاک سے پیدا کی گئی اور اس کی ابتدا کس سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اہتمام سے جو ہے وہ بڑا اہتمام سے ایک انسان کی جو ہے وہ شکل کو بنایا، ٹھیک ہے. اور اس اہتمام سے کسی دوسری مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا جتنے اہتمام سے انسان کو بنایا. اور فرشتوں کو پھر اسی لیے مخاطب کیا کہ میں زمین میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو پھر اسی کو ہم کہتے ہیں خلافت ارضی، یعنی زمین میں خلافت. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کا منصب متعین کیا، یعنی اسے عہدہ دیا. عہدہ اس کا تعین کیا کہ دنیا میں انسان کی حیثیت محض نائب خدا کی ہے. نائب کہتے ہیں جو قائم مقام، یعنی اللہ نے اپنا جو بندہ نہیں دنیا میں بھیجا وہ اس کا نائب ہے. اور اس میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک ہے اختیارات کا درست استعمال، یعنی اللہ نے نائب کے پاس سارے اختیارات نہیں ہوتے، اسے جو حکمران نے دیے ہوتے ہیں وہ انہی کو محدود ہو کر استعمال کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ میں نے تمہیں نائب بنایا ہے اور تمہیں کچھ مخصوص اختیارات دیے ہیں، لہٰذا تم ان سے تجاوز نہیں کر سکتے اور تمہارا کام اللہ کی مرضی کے مطابق ان اختیارات کا درست استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ اپنے آقا کے بنائے ہوئے طریقہ سے اشیاء کائنات سے خدمت لیتا ہے تو اس کا درجہ تمام دنیا کی چیزوں سے افضل و اعلیٰ ہے اور دنیا کی باقی تمام چیزیں اس کے ماتحت ہیں. یعنی وہ اگر اللہ کی رضا کے مطابق دنیا میں رہتا ہے، اختیارات کا درست استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں اس کے تابع کرنی ہیں. پھر دوسرا کہا اقتدار اعلیٰ کی اطاعت. اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. اقتدار کہتے ہیں جو سب سے بڑی حکمرانی کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی. ہم جو دنیا میں حکمرانی کرتے ہیں وہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے کرتے ہیں. لہٰذا نائب ہونے والے کا یہ فرض ہے کہ جب اس کی حکومت ہو تو اللہ کے اقتدار کو تسلیم کرے اور کہے کہ میں اس کا نائب ہوں اور اس کی رضا کے مطابق میں جو ہے وہ اس دنیا کو رہوں گا اس میں اور اس دنیا میں حکمرانی کروں گا. اب یہ آیت ذرا طویل ہے، میں نے اس کو 2 حصوں میں اس کی تفسیر بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اس بات کا ذکر کیا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں،
تو انہوں نے تھوڑا جو ہے وہ اظہار تعجب کیا، فرشتوں کا اظہار تعجب۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا کہ میں دنیا میں ایک نظام حیات قائم کرنے کے لیے اپنا نائب وہاں مقرر کرنا چاہتا ہوں، یعنی دنیا میں جو نظام زندگی کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے نائب مقرر کرنا چاہتا ہوں جو میرے احکام وہاں نافذ کرے گا۔ فرشتے یہ سن کر بولے تو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جو خون ریزی اور فساد برپا کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس آیت میں یہی بات بیان کی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو صبح و شام تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں ضرورت پڑ گئی کہ آپ ایک بندے کو نائب دنیا میں بنا کر بھیج رہے ہیں؟ تو یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ فرشتوں کا یہ اعتراض خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی نافرمانی کے طور پر نہیں تھا، بلکہ انہوں نے فرما برداری کو ہی مد نظر رکھ کر یہ خیال کیا کہ شاید ہم سے کوئی غلطی تو نہیں سرزد ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، کہ ہم اس کی جو ہے وہ عبادت میں کوئی کمی تو نہیں لے آئے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا نائب بنانے لگا ہے دنیا میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی جو وضاحت یہ کی گئی کہ فرشتوں کے اعتراض کی وجوہات کچھ یہ بھی بیان کی گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ دنیا میں قبل ازیں جن آباد تھے، وہ بڑے شرپسند تھے، اس لیے فرشتوں نے انسانوں کو جنوں پر قیاس کیا کہ جن بھی اگر شرارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق اب انسان بنائی ہے وہ بھی کہیں ایسے ہی شریر نہ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ انسان شریر ہوں گے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی بھی کریں گے اور ان میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جو ہے وہ انہی چیزوں سے کی گئی تھی کہ وہ ان کے اندر یہی خوف تھا کہ وہ جو ہے وہ فتنہ اور فساد جو ہے وہ مٹی جو ہے کھنکتی مٹی کا جو کہانا کہ اس میں ہر طرح کی مٹی شامل کی گئی تھی، ہر طرح کے عناصر، تو اس میں یہ ڈر تھا کہ اس کے وجود میں بھی کہیں شر شامل نہ ہو۔ اور پھر اس وجہ سے فرشتوں نے یہ خیال کیا کہ خلیفہ کی ضرورت اس لیے لاحق ہو رہی ہے کہ وہاں ظلم و فساد کا دور دورہ ہوگا، کہ ایسا نہ ہو کہ ظلم و فساد کو ختم کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ بنایا جا رہا ہو۔ لہٰذا ان سوالوں کی ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیوں جو ہے وہ ایک نئی مخلوق بنا رہے ہیں جو دنیا میں شر اور فساد پیدا کرے گی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے شبہ کا ازالہ کیا، یعنی ازالہ کہتے ہیں دور کیا، ان کے شک کو کیسے دور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں سمجھ سکتے۔ تخلیق آدم سے مدعا محض تسبیح و تقدیس نہیں، یعنی آدم کی تخلیق میرا مقصد صرف اس سے تسبیح کرانا نہیں ہے، اپنی حمد و ثنا کرانا نہیں ہے، بلکہ بلند تر مقصد ہے، اور جب پوری بات تمہارے سامنے آ جائے گی تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ اس کے اندر نہ صرف شر و فساد کا وصف پایا جاتا ہے بلکہ امن و اصلاح کا بھی ملکہ موجود ہے، یعنی یہ صرف شر اور فساد ہی نہیں کر سکتا بلکہ اس کے اندر اور بھی بہت خوبیاں ہیں جو تمہیں بعد میں سمجھ آ جائیں گی، جس کے بلبوتے پر وہ تدبیر کائنات کا فریضہ سر انجام دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں پیدا کی ہیں جن سے وہ یہ کام لے کر اس کائنات کو تسخیر کرے گا، تو یہی بات فرشتوں کو اس آیت میں سمجھائی گئی۔ جی اب آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے جب تعجب کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہتر جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ علامہ، اور اس نے سکھا دیے آدم کو الاسماء نام کلھا سب ان کے، ثم پھر اردہم اس نے پیش کیا انہیں علی الملائکتی فرشتوں پر، یعنی انہیں فرشتوں کے سامنے لائے، فقالا پھر فرمایا ام بیونی خبر دو مجھے یا بتاؤ باسمائے نام ہاؤلائے ان سب کے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ یعنی جو فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب نام سکھائے تو پھر فرشتوں سے کہا کہ تم بھی مجھے یہ بات نام بتا دو، تو یہ اس پر یہیں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وہ علم آدم الاسماء کلھا، کہ اس نے آدم کو سب نام سکھا دیے، ثم عرضہم علی الملائکۃ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، فقالا
انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ تم مجھے ان نام، یہ سارے نام بتا دو، یعنی جو حضرت آدم کو میں نے سکھائے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اس پر جو ہے وہ فرشتوں نے کیا آگے سے جواب دیا؟ آیت 32 دیکھ لیں۔ قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، پاک ہے تو، لا علم لنا، لا نہیں، علم کوئی علم، لنا ہمارے لیے، الا مگر، ما جو، علمتنا، علمتنا، علما سکھایا، تا تو نے، نا ہمیں، علمتنا جو تو نے ہمیں سکھایا، انکا بے شک تو، انتا تو ہی ہے، العلیم بہت علم والا، اور علیم الحکیم بہت حکمت والا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے سامنے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، انہوں نے نام سکھائے، نام ان کے سامنے بتائے، تو پھر انہوں نے فوراً فرشتوں نے فرمایا، قالوا سبحانک لا علم لنا، کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم بھی یہ نام سکھا دو، تو انہوں نے فوراً سے آگے سے جواب دیا کہ قالوا سبحانک، کہ اللہ تو پاک ہے، انہوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، بس اتنا ہی جتنا کہ تو نے ہمیں سکھا دیا، یعنی جتنا علم تو نے ہمیں دیا ہے اس سے زائد ہمارے پاس کوئی علم نہیں، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو بہت زیادہ علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ جی، آیت نمبر 33 بھی اسی چیز کو آگے بیان کر رہی ہے، جو فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا حضرت آدم کو، جو اللہ نے اپنا نائب مقرر کیا انسان کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نام سکھائے، اور اب پھر آگے مزید اس بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ قالا، فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، خبر دو انہیں، باسمائہم، ان کے ناموں کی، فلما، پھر جب، انباءہم، اس نے خبر دی انہیں، باسمائہم، ان کے ناموں کی، یعنی ان کے نام بتائے جن جن چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھے، قالا، فرمایا، علم، کیا نہیں، کیا، لم نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، غیب السماوات، غیب کی چیزیں، السماوات، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واعلم، اور میں جانتا ہوں، ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ بیٹا جی، یہ تبدونا اور تکتمون بہت امپورٹنٹ لفظ ہیں، یہ MCQs میں پوچھے جاتے ہیں، اور باقی دیگر الفاظ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ ما تبدونا، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم، اور جو تم تکتمون، چھپاتے ہو۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مزید فرشتوں کے اوپر واضح کیا کہ میں نے جو چیزیں سکھائیں وہ تمہیں معلوم نہیں تھیں، اسی لیے میں نے انسان کو اپنا نائب بنایا۔ قالا یا آدم انبئہم، تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا کہ انہیں، انبئہم باسمائہم، کہ انہیں نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب انہوں نے وہ نام جو ہے وہ بیان کیے حضرت آدم علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قالا علم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں زمین اور آسمانوں کے غیب کا علم رکھتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی میرے ہر کام میں حکمت اور مصلحت ہے، اور میں خوب جانتا ہوں جو میں کام کر رہا ہوں۔ جی، اب آیت 31 سے 33، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں نے جو تعجب کا اظہار کیا تھا اس کے حوالے سے آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی، کہ آپ نے کیوں حیران ہوئے کہ میں نے تو ایسا جو ہے وہ ایسی انسان کو تخلیق کیا جس میں بہت ساری خوبیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے بتایا کہ آدم علیہ السلام کی فضیلت، ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فضیلت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے عظیم صفت علم سے نوازا، ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی صفت کیا ہے جو انسانوں کو فرشتوں سے بھی ممتاز کر گئی؟ وہ تھا علم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، ان کو نام سکھائے گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ اشیاء اور اسماء کا علم عطا کیا، اور فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان چیزوں کے نام پوچھے۔
فرشتوں نے عجز و معذوری کا اعلان یوں کیا، تو پاک ہے، ہمارا علم اتنا ہی ہے جو ہمیں تیری طرف سے عطا ہوا ہے، بے شک تو بڑی حکمت والا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو نام سکھائے تھے وہ ان سے پوچھے گئے، ٹھیک ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے بلا جھجک جو ہے وہ سارے کے سارے نام بتا دیے۔ لہٰذا فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی وسعت علمی کا علم ہوا، انہیں معلوم ہوا کہ ان کے پاس تو بہت بڑا علم ہے جس کی وجہ سے انہیں فضیلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا انہیں اعتراف بھی کرنا پڑا۔ اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے نام کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں کہ ان کو کن کن چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ نمبر 1 ہے مخلوق خدا کے نام، یعنی جو کائنات میں جو اور مخلوقات ہیں، جانور ہیں، دیگر چیزیں، ان کے نام سکھائے گئے۔ پھر ہے مختلف ممالک کی زبانیں۔ پھر تیسرا انبیاء و صلحاء کے نام، یعنی جو انبیاء ان کے بعد آئیں گے ان کے نام۔ چوتھا ہے اسماء الہی، اللہ تعالیٰ کے نام۔ اور پانچواں روزمرہ استعمال کی اشیاء کے خواص اور معلومات، یعنی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں ان کے میں کیا کیا خوبیاں ہیں اور ان کے متعلق معلومات۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئیں، اور یہی چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے پوچھی تو انہوں نے فرشتوں کے سامنے بیان کر دی، جن کا علم فرشتوں کو نہیں تھا، اور اسی وجہ سے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ جی، اب جو فرشتوں نے جو سوال کیا تھا، جو تعجب کا اظہار کیا تھا، اب وہ ان کو سمجھ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ میں صحیح جانتا ہوں کہ میں نے کیا چیز تخلیق کی، تو ان کو بات سمجھ آ گئی، اور استحقاق خلافت، یعنی جو خلافت کا حق تھا وہ ان کو سمجھ آ گیا کہ اللہ نے کیوں انسان کو جو ہے وہ خلیفہ چنا۔ علم کی بدولت ملائکہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، یعنی ظاہر ہے ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اب یہاں ہے کہ علم کی بدولت ملائکہ پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور ان کا استحقاق خلافت ثابت ہو گیا، یعنی علم جو ہے وہ بنیاد بنا فرشتوں پر فضیلت کا، ٹھیک ہے۔ تو علم ہی کی وجہ سے جو ہے جو پایا، علم سے پایا بشر نے وہ کہ جو کچھ بھی انسان نے رتبہ پایا ہے وہ علم ہی کی بدولت پایا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ علم عبادت سے افضل ہے، یعنی فرشتے جو اپنا بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو فضیلت دے دی علم کی وجہ سے۔ دیکھیے فرشتے عبادت میں اس حد تک بڑے ہوئے ہیں کہ وہ گناہوں سے پاک ہیں، مگر علم کی بنا پر انسان سجود ملائک ٹھہرا، اور ملائکہ نے بھی اس کو تسلیم کیا۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قدر علم کی جو ہے اس نے قدر بڑھائی، اور علم کی وجہ سے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور انسانوں کو فرشتوں تک پر فضیلت دے دی، کہ انسان کے پاس علم وہ ایسی چیز ہے جو فضیلت کا باعث ہے دوسری تمام مخلوقات پر۔ اسی چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا تھا کہ عالم کو عابد پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو باقی ستاروں پر، یعنی چاند ایک ہی ہے اور ستارے بے شمار ہیں۔ اسی طرح کہا کہ ایک عالم جو ہے اس کو فضیلت اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح حاصل ہے عابد پر۔ عبادت گزار اپنی ذات کے لیے عبادت کرتا ہے، لیکن عالم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنے علم سے فیضیاب کرتا ہے۔ اس لیے علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو دوسری تمام مخلوقات پر فضیلت دی گئی۔ اب آیت نمبر 34، وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، کہا ہم نے، قُل کہا نہ ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، لِلْمَلَائِكَاتِ اسْجُدُوا کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا سوائے، إِبْلِيسَ ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ اور تکبر کیا، وَكَانَ اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ان کے اسماء سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کی بنا پر فرشتوں سے تعظیمی سجدہ کا کہا، اور کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَاتِ اسْجُدُوا لِآدَمَ،
کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدو تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیسا سوائے ابلیس کے، اور وجہ بتائی ابا واستکبر کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یعنی انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ جی اب آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے اسماء سن لیے اور ان کی فضیلت کا اعلان ہو گیا تو پھر ملائکہ کو حکم ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خلیفہ ہونا ثابت ہو چکا تو ملائکہ کو حکم ہوا کہ آدم کی طرف سجدہ کریں اور ان کو اس طرح قبلہ سجود بنائیں جس طرح سلاطین اپنے جانشین مقرر کرتے ہیں۔ سلاطین سلطان کی جمع ہے بادشاہ، یعنی بادشاہ جب اپنے جانشین مقرر کرتے ہیں تو وہ جھک کر بادشاہ کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں تعظیم سے۔ تو یہاں یہ کہا گیا کہ آپ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ایسا ہی تعظیمی سجدہ کریں، یعنی ان کے سامنے جھک جائیں کہ ان کے پاس آپ سے بڑھ کر علم ہے، یعنی اللہ نے ان کو علم کی فضیلت سے فیضیاب کیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ملائکہ کو سجدہ کرنے کا اور کیسا سجدہ، جھک جانے کا حکم ہوا۔ اب یہاں سجدہ کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ کس قسم کا سجدہ۔ آیت میں سجدہ کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی لغت میں اس کی معنی جھک جانا کے ہیں۔ یہاں سجدہ سے مطلوب سجدہ عبادت نہیں کہ جیسے ہم پورے جھک کر جو ہے وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے حضور، ویسے نہیں، بلکہ سر جھکا کر عاجزی اور فرمانبرداری ظاہر کرنا ہے، یعنی نیم جھکنا، نیم سے تھوڑا آگے ہو کر جھک کر جو ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی اکرام یعنی کہ ان کی بزرگی و تعظیم کے طور پر اللہ کی اطاعت کے تحت تھا، جس کی بجا آوری لازم تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے یہ سجدہ کیا گیا۔ اس کو ہم عبادت والا سجدہ نہیں کریں گے، بلکہ تعظیماً جو سجدہ کیا گیا اس میں تمام جو ہے وہ ملائکہ جھک گئے، اور کس طرح، جس طرح سلطان کے سامنے اس کے جانشین مقرر کیے جاتے ہیں اور وہ ادباً جھک جاتے ہیں۔ تو یہ جھکنا اور یہ تعظیم کی وجہ بتا دی کہ وہ صرف اور صرف علم تھا جو اللہ نے آپ کو عطا کیا، یعنی ہمارے پاس جو علوم ہیں وہ کس کے عطا کردہ ہیں؟ اللہ کے، لہٰذا ہم کس کے شکر گزار ہوں؟ اللہ کے، جس نے ہمیں علم اور شعور جیسی نعمت سے نوازا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان علوم سے دوسروں کو فیضیاب کریں اور نفع بخش علم حاصل کریں جس سے دوسرے لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ جی اس آیت میں ابلیس کا بھی ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سجدہ تعظیمی بجا لائیں تو ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اب ابا واستکبرا کا آپ نے پڑھا ہے کہ تعارف ابلیس، ابلیس کون تھا؟ ابلیس ایک جن تھا، ٹھیک ہے، وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ اس کا اصل نام عزازیل تھا، بڑا عالم و عابد مشہور تھا، یعنی بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا، عبادت کرتا تھا، اور اس وجہ سے فرشتوں میں بود و باش رکھتا تھا، یعنی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اپنے جو ہے نا عبادت گزاری کی وجہ سے تھا وہ جن، لیکن عبادت گزاری کی وجہ سے اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھ گیا اور وہ فرشتوں میں بود و باش رکھتا تھا، یعنی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ یہ اپنے خیال کے مطابق خلافت الہی کا امیدوار تھا۔ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے بہت محنت اور ریاضت کی ہے، دن رات اللہ کی عبادت کی ہے، لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے تو وہ مجھے ہی بنائیں گے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان کیا گیا تو ابلیس مایوس ہو گیا اور ریاکارانہ، یعنی جو دکھاوے کی عبادت کی تھی، ریاکارانہ عبادت کے ضائع جانے پر جوش حسد میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سجدہ نہ کیا، یعنی اس نے دل میں یہ سوچا ہوا تھا کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے جو ہے وہ ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، میں نے بہت عبادت کی، یعنی اس کے اندر تکبر جو ہے وہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا نا کہ اس نے تکبر کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے، لہٰذا تکبر کرنے والا سب سے پہلے کون تھا؟ ابلیس۔ اور وہ کیوں جنت سے نکالا گیا؟ اس تکبر کی بنا پر کہ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی جس نے اسے یہ رتبہ دیا تھا، بلکہ وہ حسد اور تکبر میں آ کر اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ
نہیں کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کیا قرار دیا، اور ملعون قرار پایا۔ ملعون کہتے ہیں لعنت شدہ، یعنی جس پر لعنت قرار کر دی گئی، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر جنت سے بے دخل بھی کر دیا، اور اس سے کہا کہ تم لعین ہو، نکل جاؤ یہاں سے، کہ جس نے اللہ کی شکر گزاری کے بجائے اللہ ہی کی جو ہے وہ مخالفت کی، اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا تھی اس کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ اپنی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جی اسٹوڈنٹس، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جو میں نے آیات پڑھائی ہیں بیٹا جی، ان کو بہت اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی اسی لیے یہ آدھے حصے کی ہیں اور آپ کو انشاءاللہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ ہے بھی بڑا جو ہے وہ ایک دلچسپ واقعہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی اور یہ سب چیزیں، ٹھیک ہے؟ لہٰذا آپ نے ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جی، یہ جو سوال میں نے آپ کو دیے ہیں، ان کو آپ نے ان آیات کا اوپر حوالہ دے کر اپنی نیٹ کاپی پہ کام کے صورت میں کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی آپ کے سلیبس کا حصہ ہے کہ آپ کے پیپر میں 40 نمبر کے صرف اور صرف سوالات کے مختصر جوابات آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 40 نمبر ہوتے ہیں، جو آپ نے 20 کوسچنز کرنے ہیں، 20 سوال، وہ 2 نمبر کا ایک سوال ہے، اور وہ آپ نے کرنا ہے، اور وہ آیات میں سے بھی آتا ہے، حدیث میں سے بھی آتا ہے، اور موضوعات میں سے بھی۔ لہٰذا آیات سے جو یہ ریلیٹڈ سوال ہیں وہ آپ نے بیٹا جی دھیان سے ان کو اپنی کاپی پہ کرنا ہے، اس سے آپ کو تفسیر بھی یاد ہوگی اور ان سوالوں کے جواب بھی یاد ہو جائیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ انسان سے قبل کتنی قسم کی مخلوقات موجود تھیں؟ تو وہ 2 بتائیں جو آپ کو میں نے، کہ ایک فرشتے موجود تھے جو نور کے بنے ہوئے تھے اور ان کا کام اللہ کی عبادت اور اطاعت گزاری تھا، اور دوسرے جنات تھے جو کس کے بنے ہوئے تھے؟ نار سے بنے ہوئے تھے، آگ سے بنے ہوئے تھے، لہٰذا ان میں سے کچھ لوگوں میں سرکشی بھی موجود تھی جو باغی بھی ہو جاتے تھے، اور ان میں سب سے بڑی مثال ابلیس کی ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا، سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن خصوصیات کے تحت اپنا نائب بنایا، کہ یعنی انہیں کون سی خصوصیات جو ہے بجاوری کرنی ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیارات دیے ان کے تحت وہ جو ہے وہ دنیا میں ان اختیارات کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرے، درست استعمال اختیارات کا کرے، اور اس میں اپنی منمانی نہ کرے، ظلم و زیادتی نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے باقاعدہ سے ایک جو منشور بنا کر بھیجا، جو انبیاء نے جو ان کو کہا اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اسی لیے کہا جاتا ہے جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا، کہ انفرادی طور پر بھی انسان کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مد نظر رکھنا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ اگر کسی شخص کو اقتدار ملتا ہے تو وہ اس میں اپنا کوئی کمال نہ سمجھے، بلکہ وہ اسے اللہ کا اقتدار اعلیٰ کا تصور کرے کہ اس اقتدار کا مالک اللہ ہے، اور میں بطور نائب جو ہے وہ اپنے اس عہدے کو استعمال کروں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کہا کہ انسانوں کو اپنا نائب بنانے پر فرشتوں نے اظہار تعجب کیوں کیا؟ اس میں یہی صرف آپ بتا دیں گے کہ فرشتوں نے یہ سمجھا، انہوں نے یہی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم صبح و شام آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو آپ نے یہ انسان بنانے کی کیوں جو ہے وہ اس کے بارے میں کیوں سوچا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں یا ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کوئی عمل بجا لانے میں؟ ہم تو صبح و شام آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد جو ہے وہ خود بیان کر دیا کہ میرا مقصد اعلیٰ و رفع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کائنات کا نظام سنبھالنے کے لیے بھیجا تھا، جو دنیا کا نظام سنبھالے گا، اور عقل و شعور اور علم سے نوازا تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کن چیزوں کے نام سکھائے گئے؟ وہ 5 چیزیں ہیں جن کو آپ نے ان کے 5 کے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگلا ہے ابلیس کون تھا اور اسے کیوں ملعون قرار دیا گیا؟ ابلیس کون تھا جی؟ یہ ایک جن تھا، اور اپنی عبادت کی وجہ سے جو ہے وہ فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے ملعون قرار دیا، یعنی لعنت شدہ، کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تکبر کیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے بے دخل کر کے ملعون قرار دے دیا۔ جی بیٹا، اس کو آپ نے جو ہے وہ اب ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور نیٹ کام کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ.